بسم اللہ کے 4 احکام ہیں، 4 صورتیں بنتی ہیں بسم اللہ کی۔ پہلی صورت ہے جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنا ہی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت پڑھتے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں یا درمیان سورت سے کہیں کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ یاسین درمیان سے پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ ہے درمیان سے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، تو بسم اللہ کے 4 احکام بنتے ہیں۔ پہلا کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، ابتدا سے پڑھتے ہیں، ابتدا سے شروع سورہ سے، تو بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو سورت پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں، وہ پھر وہ سورت پڑھیں، یہ پہلا حکم ہے۔ سوائے سورہ التوبہ کے، سوائے سورہ التوبہ کے جس کا نام ایک ہے سورۃ البراءہ بھی، سورۃ البراءہ، تو اس میں بسم اللہ نہیں ہے، جو بسم اللہ نہیں ہے تو یہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ سورہ براءہ کے علاوہ جو دوسری صورتیں پڑھتے ہیں شروع سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ایک حکم۔ اور بسم اللہ کا دوسرا حکم کہ آپ اگر درمیان سورت سے تلاوت کر رہے ہیں، جیسے آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ نہیں پڑھنے کی ضرورت، کیونکہ درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں، شروع میں پڑھ رہے ہیں، شروع سورت سے تو بسم اللہ پڑھیں گے، درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہی معاملہ عام تلاوت کا بھی ہے، اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو تعوذ کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور سورہ جو ہے شروع ہو رہا ہے، شروع سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے پڑھیں گے، درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو صرف تعوذ پڑھنا کافی ہے، تعوذ پڑھیں اور جہاں سے تلاوت کر رہے ہیں وہاں سے تلاوت شروع کر دیں۔ یہی معاملہ نماز کے اندر بھی ہے، نماز کے باہر بھی یہی معاملہ ہے۔ دوسرا حکم کہ اگر آپ درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں، ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی پڑھ دے تلاوت میں بھی پڑھ دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پہلے تعوذ جو کر دیا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، یہی آپ کے لیے کافی ہے، تعوذ سے پہلے تعوذ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ، پھر درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، یہ دوسرا حکم ہو گیا۔ تیسرا حکم، جب آپ قرآن کی تلاوت سورۃ التوبہ سے کر رہے ہیں، نماز میں کر رہے ہیں یا نماز کے باہر کر رہے ہیں، سورۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بغیر بسم اللہ کے سورۃ التوبہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ نماز کا بھی معاملہ، غیر نماز کا بھی معاملہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور بسم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے وجوہات بیان کیا اہل علم نے کہ سورہ انفال جو 8 نمبر کی صورت، سورۃ التوبہ 9 نمبر کی صورت، ان کے جو مضامین ہیں اکثر و بیشتر ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو جمع کر دیا گیا ایک جگہ۔ سورت میں بسم اللہ کیوں ہے، آپ کو کیا بتایا تھا کہ صورتوں میں فرق کرنے کے لیے، یہاں دونوں کے احکام ملے جلے ہیں، مشرکین اور کافروں کے لیے جو احکام ہیں وہ ملے جلے ہیں، تو ان دونوں صورتوں کو اکٹھا رہنے دیا گیا، جمع کر دیا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صحابہ نے چھوڑ دیا، بسم اللہ وہاں پہ موجود تھا، نہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بسم اللہ یہاں نہیں پڑھا، اس لیے نہیں جو ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور چونکہ جو احکام ملے ہوئے ہیں اس لیے اس کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ سورہ توبہ یا سورۃ البراءہ پڑھیں گے شروع سے تو تعوذ پڑھ لیں، تعوذ اگر تلاوت کر رہے ہیں تعوذ کر کے بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے، نماز میں ہے تو تعوذ اور بسم اللہ تو سورہ فاتحہ کے وقت پڑھ چکے ہیں، سورہ براءہ پڑھ رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ تیسرا حکم ہو گیا۔ چوتھا حکم ہے کہ اگر آپ سورۃ البراءہ ہی درمیان سے پڑھ رہے ہیں، دوسری صورتوں کا معاملہ تو بتا دیا کہ درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعوذ کافی ہے۔ اگر آپ سورۃ البراءہ درمیان سورت سے پڑھتے ہیں، شروع میں تو نہیں پڑھنا، لیکن اگر درمیان سے پڑھتے ہیں تو کیا وہی پرانا والا حکم لگے گا جو دوسری صورتوں میں ہے، یا اس کا معاملہ الگ ہے؟ تو اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ درمیان سورت سے پڑھتے ہیں سورۃ البراءہ تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی رائے ظاہر کی ہے، لیکن بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ سورۃ البراءہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو بسم اللہ درمیان میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، تعوذ کریں اور سورۃ البراءہ پڑھیں، عام تلاوت اگر کر رہے ہیں تعوذ پڑھیں اور ڈائریکٹ جو ہے سورۃ البراءہ درمیان سے پڑھنے لگ جائے، جیسے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے درمیان میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بھی اسی پر اطمینان ہے کہ جب شروع میں نہیں ہے تو درمیان میں بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے تعوذ کیا، بسم اللہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، تو شروع سے سورہ براءہ پڑھیں تب بھی بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، درمیان سے پڑھ رہے ہیں تب بھی بسم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بسم اللہ کے 4 احکام تھے۔